خود بائی چوائس جرنلزم میں آیا تھا. میرے پاس بھی گورنمنٹ مرے کالج کے اندر میری وہاں ایز اے لیکچرر انڈکشن ہو گئی تھی. ساتھ میں مجھے آفر مل گئی ڈان اخبار کے اندر ٹریننگ رپورٹر 99-2000 کی. آئی جوائن نیوز پیپر. آپ کیا وجہ بنی آپ کی مطلب لیکچرشپ چھوڑ کے لگی بدی نوکریوں زمانے میں تو پھر آپ یو جوائن جرنلزم؟ خاص وجہ بنی, کوئی خاص انسیڈنٹ؟ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تو اس میں سے چند لیکچرر ہم ویسے تھے جنہوں نے اس کی مذمت کی تھی. ہم نے کہا یہ غلط ہوا ہے, اور اس میں ہم ڈارا ایک ڈیلیگیشن بھی گیا گڑی خدا بخش اور ان کے چلیس پہ میں افسوس کرنے اور یکجہتی کا اظہار کرنے. میں کہا وہ اس کو تقسیم ہو رہی تھی کہ یہ پنجاب اور سندھ کے یہ وہ وفاق کا جنرل ضیاء کا مارشل لاء تھا, تو اس میں بھی شامل تھا, ایس جی ایم بدر الدین صاحب بھی تھے, اور نعیم طاہر صاحب بھی تھے, اور بھی ہمارے دوست بھی تھے پروگریسو انٹلیکچوئل. اس کے بعد ہم نے ایک اسٹرائک ہوئی تھی ہماری, میں ایکٹیوسٹ بھی تھا اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن میں, یونین میں جو یونین بازی ہوتی ہے سو کالڈ لیفٹ اور سو کالڈ رائٹ, بلکہ ہماری اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن میں جو ہمارے ساتھ تھے اس کو یہ طاہر القادری صاحب بھی تھے, یہ لیکچرر تھے اسلامک اسٹڈیز کے. بالکل, یہ بھی پنجابی اور وارڈن بھی تھے اس کے ہاسٹل کے. میں تھا اس میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں, تو میرا گھر بھی نزدیک تھا, میں تو ادھر نہیں رہتا تھا, تو میں ٹیچر تھا. لیکن ٹیچرز میں ہم بڑے ایکٹیوسٹ تھے. تو جب اسٹرائک ہوئی تو آئی واز دا ہیڈ آف دا اسٹرائک موبلائزیشن کمیٹی, تو 4 لوگ نکالے گئے تھے اس میں سے, فارغ کیے نوکری سے فارغ. ہاں, تو اس میں سے میں بھی شامل تھا اس میں, اور دوست بھی تھے, پروفیسر خالد محمود صاحب, پروفیسر سجاد نصیر صاحب, ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب, اس میں عمر اثر خان صاحب بھی تھے, وہ نعیم ہاشمی جو ہاشمی صاحب تھے, سہیل ان کے فیض احمد فیض کے سن ان لا اپلائڈ سائیکالوجی میں تھے. سو اس ٹائپ کے وہ ذرا اس میں لیفٹ رائٹ کا. پھر میں اس سے پہلے میرے چونکہ میں لیکچر دیتا تھا وہ اسٹاف کالج میں نے شروع کیا تھا پروگرام, تو میں باہر سے انوائٹ کرتا تھا. تو میری ملاقات ہوئی باہر کے لیکچروں کو بلانے میں, تو اے ٹی چودھری صاحب ہوتے تھے بڑے سینئر چیف ایڈیٹر تھے مسلم کے. میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں لیکچر دیں جرنلزم ان پاکستان. ایسے کئی لوگوں کو ان سے اسلام دعا ہوگی, کوئی اور بھی لیکچرز دینے آتے تھے. تو جب وہ میرا ہوا, میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. میرا پہلا آرٹیکل مظہر علی خان صاحب کا اخبار ہوتا تھا ویو پوائنٹ, اس میں آیا تھا اپریل 78 میں, پاکستان فورن پالیسی اینڈ اپریزل, اس میں لکھا تھا میں نے. پھر کبھی کبھی ڈان میں لکھ دیا آرٹیکل, کبھی اس میں لکھ دیا پاکستان ٹائمز میں, کبھی مسلم میں, ویسے شغلیہ جیسے ہوتا ہے نا وداؤٹ اینی پیمنٹ. جب یہ ہوا تو پھر میں چودھری صاحب کے پاس گیا, اے ٹی چودھری صاحب کے پاس. تو میں کہ یہ ہو گیا, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بس ہر ہفتے ایک فورن افیئرز پر کالم لکھیں اور آپ کو ہم 1000 روپیز پر منتھ دیں گے. میں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس زمانے میں تو بڑی, میری جو تنخواہ تھی ایز لیکچر 1600 تھی. میں بیچلر تھا, میں اپنے والدین کے گھر رہتا تھا, تو میں کہ 1000 روپے تو بڑا پیسہ ہے. اور 1000 وہ ہر ہفتے میرا کالم شروع ہوا. تو اس طرح بھی شروع ہوا. تو اس وقت پھر ہوا کہ مجھے آغا مرزا پویا صاحب ملے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کدھر ہیں؟ میں کہ میں لندن گیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ کے کچھ آرٹیکلز جنرل ضیاء نے بڑے پسند کیے ہیں. میں کہ جنرل ضیاء نے؟ انہوں نے پڑھے ہیں. میں نے لکھا تھا جنرل ضیاءز فورن پالیسی اینڈ اپریزل, 3 سال کا, 1977 سے 1980 تک ان کا 4 سال کا تجزیہ. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جنرل ضیاء نے فورن آفس میں کہا ہے کہ آئی ہیو لرنڈ مور فرام دیز 3 آرٹیکلز آف مشاہد حسین دین 3 years of briefing by the foreign office. یہ کون ہے, یہ بندہ کون ہے؟ میں کہ میں تو, میرا کوئی نہیں, مجھے تو نکالا گیا, میں تو باہر. تو پھر جب واپس آیا تو میں ملا تھا جنرل ضیاء کو, اور ہی سیڈ آپ سے زیادتی ہوئی ہے. تو میں آپ کو بات کرتا ہوں جنرل سوار خان سے کہ آپ وہ چانسلر ہیں, یہ بڑی زیادتی ہے, آپ جیسے بندے کو ہونا چاہیے. میں کہا سر تھینک یو فار سیکنگ می, میرا تو نیا کیریئر شروع ہو گیا ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, جب سے آپ جانتے ہیں سینیٹر صاحب کو, آپ سوال بھی کریں جو بھی ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. اب آپ 2 چیزوں کا مجھے بتائیں. یس ایک تو یہ ہے کہ وہ پنجابی دے شعر سن 2, ہر موسم بے رنگا ہویا, ساڈا عشق بے ٹنگا ہویا, ایویں ہی عمر گوا چڈی, کوئی بھی کام نہ چنگا ہویا. تو میں تو اس پچھتاوے سے نہیں نکل پاتا کہ نہ غریبوں کی حالت بہتر ہوئی, نہ آپ کو رول آف لا دیا ملک میں, نہ لوگوں کی 2 وقت روٹی پوری ہوئی, کوئی نتھنگ ہیز گون رائٹ. آپ کو جو آپ پازیٹیو چیزیں زیادہ اچھی طرح دیکھتے ہیں, اور آپ کا یہی قطرہ امتیاز ہے. آپ کو کیا پاکستان کی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور اچھا مستقبل نظر آ رہا ہے؟
ساتھ میں سوال ایڈ کر دوں, آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے پاکستان پرابلمز آف گورننس, تو اس کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا. جس طرح ابھی چوہدری صاحب نے سوال کیا کہ مطلب یہ کیوں ہے کہ کچھ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا, جو ہمیں خواہش تھی, پاکستان کا جو خواب تھا, کچھ جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں نہیں ہو پائیں. پہلے تو کلیئر جی, پہلے تو میں ہمیشہ, میں تو اللہ کا فضل ہے کہ میں خود باہر پڑھا, میں واپس آیا, میری وائف بھی باہر پڑھی, انہوں نے لنڈن میں پڑھی تھی, پھر پی ایچ ڈی کولمبیا سے گئی, وہ بھی واپس آئی. میرا بیٹا بھی امریکہ پڑھا, وہ بھی واپس آیا. میری بہو لندن میں پڑھی, وہ بھی واپس آئی. تو ہماری کمٹمنٹ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, ادھر ہی جینا مرنا ہونا ہے, ہمارا بھی ہمارے بچوں کا بھی. دس از آ کنٹری, اور ایک پاکستانیت کی کمٹمنٹ ہے. اینڈ آئی سی دا گلاس از ہاف فل. اور میں شروع کرتا ہوں گورننس سے. آپ نے جو بات کی, یہ 1993 میں کتاب لکھی تھی, 30 سال پہلے. یہ پہلی کتاب ہے پاکستان کی پرابلمز آف گورننس کی, اور یہ میں نے اور ڈاکٹر اکمل حسین صاحب نے ہم نے جوائنٹ لکھی تھی. وہ از اے ٹاپ اکانومسٹ آف دا کنٹری. میرا انٹرسٹ پولیٹیکل گورننس کا ہے. ہمارے ہاں بیسکلی ہے کہ جو لیک آف انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن میکنگ, کہ ہم فیصلے جو کرتے ہیں وہ ایڈ ہاک ہوتے ہیں. انسٹیٹیوشنل اداروں کو مضبوط کرنے میں ہم بلیو نہیں کرتے, اور اس میں جو آفن جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے, جیسے چوہدری صاحب نے ذکر کیا, عوام کے مفادات ہیں یا قومی مفادات ہیں, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ کی ذات یا آپ کی سیاسی وابستگی یا آپ کے اپنے نیرو انٹرسٹ جو ہیں وہ آگے پیراماؤنٹ ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ وی ڈونٹ لرن لیسنس فرام ہسٹری. دیکھیں نا, فیصلے بڑے, اس کے کس فیصلے کی کیا امپلیکیشن ہے, کیا اس کا کانسیکوینس ہے, وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے حوالے سے. میرے خیال میں دیکھیں جی, مشکلات کے میرے والدین بتاتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا ہمارے پاس کیا تھا. وی ہیڈ نتھنگ, وی اسٹارٹڈ فرام اسکریچ. ہم نے ایک ریاست کھڑی کر دی, اس ریاست نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے تاریخ میں ارد گرد. اور میرے خیال میں جو پاکستان کی عوام ہے وہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ بہتر لائف لیڈ کرتے ہیں. اور ایک اور شکر ادا کریں کہ مسلمان لوگ جو مودی کر رہا ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ, ہم اللہ تعالیٰ کا اور قائد اعظم کا شکر ادا کریں کہ ہم ایک آزاد ملک کے آزاد باشندے. یس, نتھنگ از پرفیکٹ. ایون کئی خواہشات آپ کی پوری نہیں ہوئی. ایون جو ویژن تھا گاندھی کا وہ انڈیا میں پورا نہیں ہوا, جارج واشنگٹن کا, تھامس جیفرسن کا امریکہ میں پورا نہیں ہوا. لیکن وی آر, لوگوں میں جان ہے, مشکلات بھی آتی ہیں, دے اوور کم دیٹ. ہم لیٹ ڈاؤن ہوئے تھے, ہماری کوالٹی آف لیڈرشپ جو ہے نا اس میں پرابلم رہا ہے. اینڈ جس میں پرسنل انٹرسٹ آگے آ جاتے ہیں اور جو عوامی جو لوگوں کے انٹرسٹ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آئی اسٹل فیل کہ اب تو ہماری یوتھ 70% ہے پاکستان کی آبادی کی. تو آئی وڈ سے کہ یہ جو ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے, اٹ از اے ڈیفیکلٹ پیریڈ, وی ول بی ایبل ٹو اوور کم دیٹ. آئی ہیو دیٹ فیتھ کہ پاکستان نے اب 71 سے کتنا بڑا پیریڈ تھا, ملک 2 لخت ہو گیا, وی باؤنس بیک. اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے, اس میں اس وقت کی سیاسی قیادت کو کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے آئین بھی بنایا, لوگوں کو موقع بھی دیے اور گروتھ بھی کیا. لوگوں کا خیال تھا پاکستان ختم ہو جائے گا, وی ڈڈ ناٹ. ایک ہماری اس وقت 71 کے خدا نہ خاصہ اتنی مشکلات ہیں, ایک ریزیلینس دیکھی ہم نے, ایک اسپرٹ دیکھی. ابھی بھی دیکھیں 9/11 کے بعد وی کوڈ ہیو بین لائک عراق, سیریا, لیبیا, ہم بچ گئے.